یہودی پرانی قوم، اس کے بعد عیسائی آئے، اس کے بعد مسلمان آئے، تو ہمارے لیے تو پیر بنتا تھا، ویسے بھی پیر بنتا تھا نا، اور نبی کا نبی کا ولادت کا دن بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جمعہ کر دیا گیا، پیر نہیں کیا، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ولادت کے دنوں کو مقدس ماننا شروع کر دیں. تو اسلام میں کسی کی تاریخ کا، پیدائش کا دن اور وفات کا دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ بھی رکھا ہے تاکہ یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے کہ میرا یوم ولادت عید کا دن نہیں ہو سکتا، اس کو عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ٹیکنیکل باتیں ہیں، اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے. تو اس لیے کسی کے کوئی بھی تاریخ ولادت ہو، کوئی بھی تاریخ پیدائش ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ سالگرہ منانا ہے نہ برسی منانی ہے. اچھا، بعض علماء یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن سرکاری چھٹی ہو، تو ہم ان علماء کی بات کی تائید کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تائید کیوں کر رہے ہیں جب ہم خود مان رہے ہیں کہ کسی کی شہادت کا دن یا ولادت کا دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو پھر حضرت عمر کی شہادت کے دن کو ہم چھٹی کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ عجیب بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، ان کی شہادت کے دن یا حضرت حسین کی شہادت کا دن، ان کو تو آپ چھٹی کے دن قرار دے رہے ہو، پھر حضرت عمر کو قرار نہیں دے رہے، یہ پھر ناانصافی ہے. اصولی طور پر تو کوئی دن یکم محرم سے لے کے 29 اور 30 ذی الحجہ تک کسی کی ولادت یا پیدائش میں کسی کا دن بھی نہ چھٹی ہونی، کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. لیکن اگر کسی دن پہ چھٹی کر رہے ہو تو پھر دوسرے صحابہ کو بھی تو ویلیو دو نا. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے، وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیدنا حسین یا حضرت علی کی شہادت کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیتے ہو تو اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت علی سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے، لیکن حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. اور اس بات کو حضرت علی بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے، وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو کسی بھی دن چھٹی نہ ہو، لیکن جب ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کیس آیا میرے سامنے کہ کسی خاتون نے شرعی پردہ کیا اپنے دیور سے پردہ کر لیا، تو دوسرے دیور کو، وہ جو دیور جس سے پردہ کیا نا، اس کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ مجھ سے پردہ کر رہی ہے. تو میرے پاس کیس آیا، میں نے بہت ڈانٹا، میں نے کہا بھائی عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے. خاتون سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے شریعت کی وجہ سے کیا ہے ایسا. تو میں نے ان کے دیور کو بولا، میں نے کہا بھائی یہ جب آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہو اس کو؟ یہ تو شریعت کے حکم سمجھ کے کر رہی ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ یہ میرے سے کر رہی ہے، دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی. اب بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا بات تو معقول. کہہ رہے اگر شریعت کی وجہ سے کر رہی ہے تو دونوں سے کرے نا، اس سے نہیں کر رہی، مجھ سے کر رہی ہے، اس کا مطلب میرے پر گویا بزبان حال الزام لگ رہا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ خراب ہے. تو شریعت کی وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو بھائی پھر عورت کر رہی ہے تو پھر سارے دیوروں سے پردہ کرے نا، یہ والے سے کر رہی ہے، وہ والے سے نہیں کر رہی ہے. یا تو چلو کوئی بوڑھا ہو گیا بہت زیادہ، وہ ایک الگ بات. تو یہ بات اس دیور کی بالکل معقول تھی، اعتراض بالکل معقول تھا. تو اسی طرح میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی کا یوم ولادت منایا جائے گا، نہ کسی کا یوم شہادت. اصل تو یہی ہے. لیکن اگر منا رہے ہو تو پھر یہ کیا کہ فلاں کا مناؤ فلاں کا نہیں مناؤ، اس کا مطلب فلاں کو ویلیو دے رہے ہو، فلاں کو آپ بالکل ویلیو نہیں دے رہے. تو وہ اس بیس پر مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یوم شہادت چھٹی کا دن ہونا چاہیے. ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا، اسلام میں نہ برسی ہے نہ برتھ ڈے ہے، یوم ولادت ہے ہی نہیں. اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں. تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے. 10 محرم کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا دن ہے، یہ ایک مقدس دن ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول. اب ربیع الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں، یہ بدعت ہے. ربیع الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا، کیونکہ کسی صحابی، تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو کہ جی ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روضہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے، تو یہ بھی غلط ہے. نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربیع الاول میں آپ روزے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہ کسی صحابی کا عمل ہے. صحابہ کی نظر میں روزے پہ حاضری محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، ان تمام مہینوں میں برابر تھی. کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی. عرب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربیع الاول میں روزہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی آ کے جمع ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب والے اور عرب حیران ہوتے ہیں
کہ بھائی یہ پورے سال اتنا رش نہیں ہوتا, ربیع الاول میں روزہ رسول پہ اتنے پاکستانی آتے ہیں. تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانیوں کا عقیدہ ہے کہ ربیع الاول میں روزے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا. تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ان لوگوں نے مسئلہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روزے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں, یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے, اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بھی مبالغتاً تشبیہ دی جاتی ہے, 100% حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج حج ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے. آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے, اس حدیث کا کیا مطلب ہے, ابھی میں اس میں نہیں جاتا. بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب. تو اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں, رمضان میں روزے رسول پہ حاضری کر دے رہے ہیں, اس بیس پہ کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے, تو پھر روزہ رسول پہ حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا اور مسجد نبی میں حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا رمضان میں. لیکن ربیع الاول, محرم, سفر یہ ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اسپیسیفک ربیع الاول کا انتظار نہ کیا کریں. آپ سفر میں چلے جائیں, محرم میں چلے جائیں, آپ ربیع الاول میں چلے جائیں, آپ ربیع الثانی میں چلے جائیں, برابر ہے. اگر آپ ربیع الاول میں اس نیت سے گئے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, کیونکہ آپ نے ایسی چیز اسلام کی طرف منسوب کر دی جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر یہ بدعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات جو میں نے بھی پورے بیان میں کہی ہے کہ کوئی لوگ آپ کو کہیں گے یوں ایسے, آپ بولو بھائی ہم لکم دینکم ولی دین. کوئی گرین چینل والے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں, ان کا مسلک ہے, تو ہمارا مسلک یہ بولو نہیں. تو آپ ایک فیصلہ کرو, گرین یا وائٹ, ایک طرف آ جاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہماری نظر میں سارے مہینے برابر ہیں. رمضان میں زیادہ ثواب ہے, رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے, تو عمرے کا بھی ثواب بڑھے گا, ظاہر ہے. تو یہ برسی نہیں ہے اسلام میں, نہ یوم ولادت ہے یا نہ یوم وفات ہے. ہاں تو اسلام نے کیا کیا کہ رمضان کا مہینہ رکھا, ربیع الاول کا نہیں رکھا, ربیع الثانی کا نہیں رکھا, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان کا پھر مقدس مہینہ. پھر اسلام نے ہمیں یکم شوال کا مقدس دن قرار دیا, وہ عید کا دن ہے, وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات. پھر 10 ذی الحجہ بقرعید کا دن ہے, وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات, وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے. پھر یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور سال تبدیل ہو رہا ہے, تو اسلامی سن ہجری کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں رکھی بلکہ نبی کے ہجرت کے دن سے رکھی ہے, جس دن آپ نے قربانی دی, کوئی عمل کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نا ہجرت کی, اس کو پہلا سال اسلامی قرار دیا گیا ہے, تاکہ جب وہ آئے تو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی قربانی ہے, قربانی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسلام میں نہیں ہے بھائی یہ ولادت اور وفات کے دن. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا, اپنی طرف سے چلو گے نا تو ٹکا بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن. اخپل طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے, اللہ راضی نہیں ہوگا, اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو کے نا نالیاں پڑ گئی تھی, سوکھا ہو گیا تھا بالکل دبلا. حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے, کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا, آخرت میں بھی عذاب میں, کیونکہ دین برحق کو فالو نہیں کر رہا, اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی بھی ہیں, کپڑے نہیں پہنتے, کھانا پینا چھوڑ دیا, سر منڈاتے ہیں. بدھسٹ کو میں نے دیکھا ہے ایسے, زندگی بھر کا عذاب, شادی نہیں کرتے, تو اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال دیا اور نیت یہ کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا. حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں, کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں. کچھ ہوتے ہیں نا, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی, ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرالنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور, اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا, کرالنگ کر کے وہ دہلی میں پتہ نہیں کون سے مندر میں, اتنا لمبا سفر. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا؟ آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی. چند صحابہ نبی کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ کے گھر, تو انہوں نے نبی کا عمل پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آرام بھی کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو پیغمبر ہیں بھائی, ان کے تو سارے اگلے پچھلی خطائیں معاف ہیں, ہم پوری رات عبادت کریں گے, سوئیں گے نہیں. اور ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, گوشت کھاتا ہے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے, گوشت میں لذت بھی ہے, میں خدا کی خاطر سبزیوں پہ گزارا کروں گا. اصل لذت گوشت میں ہے سبزیوں میں؟ ابے کیا ہو گیا, بول لو نا, میں بھی تو, اصل لذت تو گوشت میں ہے, پروٹین کس میں ہے؟ چہرے پہ جو چمک پیدا ہوتی ہے سبزیاں کھانے سے نہیں ہوتی, گوشت کھانے سے ہوتی ہے.
آپ کی آواز میں جو طاقت, میری آواز میں بھی طاقت نہیں, بول بول کے آدھا ہو گیا ہوں میں, گھنٹے سے بول رہا ہوں 2 گھنٹے سے, تو ورنہ جو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ککڑی کھیرے سے ہوتی ہے, یہ گوشت سے ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, گوشت خور جانور دھاڑتے ہیں یا سبزی خور جانور دھاڑتے ہیں؟ سبزی کھانے والے بکری دمبا کبھی دھاڑتے ہوئے دیکھا ان کو؟ یوں کر کے بکری بول رہی, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور شیر کی دھاڑ چڑیا گھر میں بھی دیکھ لو گے نا, حالانکہ چڑیا گھر میں وہ پورے نیچرل ماحول میں ہوتا نہیں, وہ پراپر طریقے سے دھاڑتا نہیں ہے, لیکن ڈر جاتا ہے آدمی. اگر چڑیا گھر میں پیچھے زو میں کہیں پیچھے شیر کھڑا ہوا آپ یہاں اور ایک دم دھاڑ کی آواز ہے, بندہ 2 منٹ کے لیے لڑک جاتا ہے. تو یہ جو دھاڑتا ہے, کتا غراتا ہے, کیسی آواز ہوتی ہے نا اس کی, پاورفل. بلی جب جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے, غراتی, کیسی خطرناک آواز ہوتی ہے. تو کیا سبزیاں کھا کے ہوتی ہے یہ؟ تمام گوشت خور مخلوق میں اللہ نے ایک دہشت رکھی ہے, ایک وحشت رکھی ہے, آواز میں پاور رکھی ہے, چال میں پاور. چیتے کی چال دیکھیے کیسی ہوتی ہے, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی, تم لوگ کو نہیں بات سمجھ میں. چیتے کی چال دیکھی ہے, اسٹائل دیکھو چیتے کا یار. چیتا ایک ویژن بناتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, 20 ہرن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, وہ ہر ایک سے دل نہیں لگاتا. پہلے وہ ایسے نہیں چھچوروں کی طرح بھاگنا شروع کر دے کبھی اس ہرن کے پیچھے, وہ نہیں آئے تو چلو یہ والا ہرن, یہ نہیں آئے یہ تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے ایک طرح سے. ایسا نہیں کرتا چیتا, کیونکہ گوشت خور ہے نا, تو ہر کام خاندانی طریقے سے ہوگا. چیتے پہ ایک پوری ڈاکومنٹری آپ دیکھیں, گوروں نے بنائی ہے. چیتا کیا کرتا ہے, پہلے تمیز سے بیٹھے گا, 20-30 ہرن قریب سے گزر رہے ہیں, چھچوروں کی طرح ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ پکڑن پکڑائی شروع ہو جائے, کبھی وہ کبھی وہ. پہلے بیٹھ کے نا کافی دیر تک ایک ویژن بناتا ہے, دیکھتا ہے یار کون سا والا میرے لیے سوٹیبل رہے گا, کس میں مال زیادہ ہے اور ریٹس کم ہے, اس کے ریٹ کا مطلب محنت کم ہے. تو پہلے وہ اس کی سلیکشن کرے گا, پھر اپنا ڈسٹینس ناپتا ہے, کیونکہ اس نے چند سیکنڈ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مزید اس اسپیڈ سے چند سیکنڈ مزید بھاگے تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ, کیونکہ اس کی اسپیڈ چند سیکنڈ کے لیے بہت تیز ہوتی ہے. اس میں اگر اس کا ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر چیتے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے. لہذا اس کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے, اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے, بیٹھتا ہے ایسے کر کے نا. تو پھر اس کا دل ایک ہرنی پہ آتا ہے, کہتا ہے یار یہ میرے لیے اس میں مال بھی اچھا ہے, اس کی اسپیڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اسپیڈ بھی کیا لگ رہی ہے تھوڑی, وہ والا تو بہت اسپیڈ سے نکل لے گا, وہ مجھے ڈاش دے جائے گا. کافی دیر غور و فکر کر کے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, پوری گوروں کی اس پہ تحقیق ہے, کافی 1-2 گھنٹے بعض دفعہ پلاننگ میں لگا دیتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ ہدف بناتا ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے شکار کرنا ہے, پھر جب آہستہ آہستہ پہلے چلتا ہے اس کی طرف, دائیں بائیں ہرن آئے ان کو دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کو چھچورا کام سمجھتا ہے کہ جب دل کسی ایک کو دیا ہے تو دائیں بائیں نظر نہیں اٹھانی. آج لڑکوں کو دیکھو, محبت کے دعوے کسی اور سے ہو رہے ہیں, نمبر کسی اور کا ہے, بیلنس کسی اور کے موبائل میں ڈلوا رہا ہے, شادی کے وعدے کسی اور سے کر رہا ہے. یہ چھچور بنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے. تو چیتا کیا کرتا ہے, جب پوری فل پلاننگ کے بعد پھر وہ دوڑتا ہے اس کی طرف. پھر اس کی چال دیکھو یار, کیا خوبصورت چال ہوتی. پہلے آرام سے جاتا ہے, دائیں بائیں ہرن گزر رہے ہیں ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا, کہتے نہیں بھائی ہم نے بڑی پلاننگ کر کے اس کو ہدف بنایا. پھر پلاننگ کرتا ہے کتنی دیر آہستہ چلنا ہے, کتنی دیر درمیانی اسپیڈ سے, اور کتنی دیر اتنی اسپیڈ سے کہ وہ لاسٹ ہے بس, اس کے بعد اگر نشانہ خطا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا. یہ پوری پلاننگ کر کے پھر جو بھاگتا ہے, اور وہ کلا بازی اس کے اوپر جمپ لگا کے اس کو جو گردن سے پکڑ کے عید ملتا ہے, پھر اس سے 3-4 کلا بازیاں کھاتا ہے, پھر خود بھی کھاتا ہے اور جنگل کے سارے جانور اس کا بچا ہوا کھاتے ہیں. یہ کام گوشت خوروں کا ہے, سبزی خوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے اسلام نے ہمیں بقرعید پہ بھی گوشت کھلایا, اور عقیقے میں بھی گوشت کھلایا, ولیمے میں بھی گوشت کھلایا, دم جو ہم بقرعید میں دیتے ہیں اس میں بھی کیا ہے, گوشت ہے. تو بہانے سے اسلام ہمیں گوشت کھلاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اوصاف گوشت خوروں جیسے ہوں. لیکن چونکہ ہم انسان بھی ہیں, اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ درندگی تمہاری ظالموں کے خلاف ہونی چاہیے, مظلوموں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. لہذا جو خود ظالم ہے اسے گوشت کھانے کا حق نہیں ہے. یہ دہشت تم نے ملک دشمنوں کے خلاف نکالنی ہے, ظالموں کے خلاف نکالنی ہے. اب چونکہ ہم ظالم کے خلاف نہیں لڑتے, صحیح جگہ لڑ نہیں رہے ہیں جہاں لڑنا چاہیے, ملک کے دفاع میں نہیں لڑ رہے, تو پھر بیوی سے لڑ رہے ہیں, بچوں سے لڑ رہے ہیں. باپ گھر میں آتا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا, بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں.
تو ایسے ابا کو چاہیے گوشت کھانا چھوڑ دے، کیونکہ گوشت کھانے سے قوت غضبیہ بڑھتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ زیادہ شادیاں جو کرتا ہے اس کو بھی گوشت کھانا پڑتا ہے. سبزی پہ آپ 4 بیویاں نہیں رکھ سکتے. صحیح بتا رہا ہوں میں، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں جب گوشت کھاتا ہوں مجھے خواہش پیدا ہوتی ہے، نکاح کا خیال پیدا ہوتا ہے. تو وہ رہبانیت کی طرف جا رہے تھے کہ میں گوشت چھوڑ دوں گا تاکہ میرے دل میں جذبات پیدا نہ ہو اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حدیث کا مفہوم کہ حلال چیزوں کو خود پر حرام مت کرو، کھاؤ گوشت، اور اگر خواہش پیدا ہوتی ہے تو نکاح کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو گوشت ضروری. اب تو ڈاکٹر بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا بھائی. یہ جو موٹاپا آتا ہے نا، میں گیا ہوں تنزانیہ کے جنگلوں میں، وہاں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو صرف گوشت کھاتے ہیں، موٹاپا نہیں ہے ان میں موٹاپا نہیں ہے، لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. لیکن جو چاول کھاتے ہیں ہر وقت، چاول، بریانیاں، پلاؤ، تو وہ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ دیگوں کی بریانیاں کھاتے کھاتے خود دیگ بن گئے. بس ایک ڈھکن کی دیر ہے. سمجھ رہے ہو؟ کھائیں، منع نہیں کیا آپ کو، لیکن زیادہ فوکس کس کو کریں آپ؟ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ایسا نہ ہو گوشت کھا کے مر جائیں، کچھ اور ہو جائے. میں تو ایک موٹیویشن کے لیے بات کر رہا ہوں، باقی ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میں تو کوئی اور سوال کا جواب دینے لگا تھا، یہ مجھے ادھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا. میں جواب کیا دے رہا تھا؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اپنی مرضی سے شریعت پہ چلو گے نا تو کتنی ہی قربانی دے دو، اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول نہیں ہے. تو صحابی آئے نبی کے گھر میں، دیکھا بھائی آپ تو آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو، ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک صحابی نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ خوش نہیں ہوئے. ہوتا تو یہ نا کہ آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اتنی قربانی والے لوگ پیدا ہو گئے، اللہ کے لیے گوشت کھانا چھوڑ دیں گے، یہ اللہ کے لیے رات کو سونا چھوڑ دیں گے. سبحان اللہ. نا 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 نا، آپ نے فرمایا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں، میں تو نکاح، ایک صحابی نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا زندگی بھر تاکہ اکیلا زندگی گزاروں اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. یہی مطلب تھا نا. جب بیوی ہوگی بچے ہوں گے تو ٹینشنیں بھی آئیں گی نا. انہوں نے کہا نہیں میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا، اپنی خواہش ہی نہیں پوری کروں گا، اپنی خواہش کو میں کچل دوں گا. دیکھنے میں تو بڑا جذبہ ہے بھائی. کیا خیال ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے، آپ کو میں نے پوری نہیں کرنی ہے وہ، لیکن اس جذبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. نارمل زندگی گزارو. آپ نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں اور میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں، میرا امتی نہیں ہے، اور ظاہر ہے پھر اس کی بخشش قیامت میں نہیں ہوگی. اخپل طریقے سے اگر آپ قربانیاں دینا شروع کر دو گے، اس قربانی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں غروب آفتاب تک، غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں. اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا، سب نے رکھا، میں اللہ کی خاطر 1 گھنٹا اور بھوک برداشت کروں گا، تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ. بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے، اب اللہ نے پابندی ہٹا دی، تو اب اگر تو پانی نہیں پی رہا تو اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے. تو خوب سمجھ لو، بدعات جب ہم کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پیغمبر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے. فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک ناسبی بدبخت جو طاق میں بیٹھا ہوا تھا وہ بڑھتا ہے اور خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیتا ہے. اور شہادت کے وقت جو آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ کی قسم. آج میں جس شخصیت پر آپ کے سامنے بات کروں گا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اعتبارات سے، بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کے اصحاب پر فضیلت دی، اور پھر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سارے اصحاب کا ایک جیسا مقام نہیں ہے، ان میں بھی اللہ نے فضیلت دی. کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم میں وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. تو جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں،
یہ بعد والے لوگ ان پہلے لوگوں کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے, سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے, لیکن یہ پہلے لوگ بعد والے لوگوں کے برابر, بعد والے پہلے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لحاظ سے بھی اللہ نے صحابہ کرام کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد کون ایمان لا رہا ہے اور مکہ فتح ہونے سے پہلے کون ایمان لا رہا ہے. پھر کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ بالکل ابتدائی وقت میں مسلمان ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار کیا چل رہا ہے, کون پہلے, کیونکہ اسلام جب بالکل اجنبی تھا اس وقت کون ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام چونکہ کمزور تھا, لہذا جن صحابہ نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام کا ساتھ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اللہ نے ان کی فضیلت کو بعد والوں پر بڑھا دیا. ایسے ہی صحابہ کرام میں کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ اس قسم کی فضیلتیں ملی ہیں کہ وہ فضیلت کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاملات ایسے ہیں, کچھ خوشخبریاں, کچھ بشارتیں, کچھ فضائل ایسے ہیں جو کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی. سب سے پہلی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی کہ اسلام اس چیز کو فوکس کر رہا ہے, قرآن اس چیز کو فوکس کر رہا ہے کہ پہلے ایمان لانے والا کون ہے. پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 9 عمر صحابہ میں سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو اسلام قبول کیا, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. ابو جہل نے کہا, ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہذا جماعتنا, کیا آپ نے ہمیں معاذ اللہ اس کام کے لیے بلایا تھا, باپ دادا کے دین سے ہٹانے کے لیے. یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے, بالکل اکیلے تھے, پوری قوم ایک طرف بلکہ پوری دنیا ایک طرف, دنیا میں کہیں بھی توحید کی دعوت نہیں تھی. اور آپ اندازہ لگائیں اس دعوت پر ایک روایت کے مطابق حضرت علی کی عمر 8 سال اور ایک روایت کے مطابق 10 سال. ایک 10 سالہ یا 8 سالہ بچہ, 9 عمر بچہ سے اللہ نے اتنی فراست دی ہے کہ وہ اس دعوت پر لبیک کہتا ہے اور پوری قوم سے ٹکر لیتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کیا کسی 9 عمر کی ایسی مینٹل اپروچ ہوتی ہے کہ پوری قوم کے خلاف وہ دعوت ان کی فطرت کو اپیل کرے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ نے اس کم عمری کے باوجود 9 عمر صحابہ میں سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو قرآن کی وہ آیت جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور وہ لوگ جو ہجرت کے بعد ایمان لائے برابر نہیں ہو سکتے, تو برابری کا معیار, فضیلت کا معیار اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پہل کو قرار دیا ہے. یہ پہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتی ہے. اس اعتبار سے, اس فضیلت کے اعتبار سے آپ کو باقی صحابہ پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں آپ کی دین کے لیے قربانیاں کیا ہیں. ہجرت کا مشہور واقعہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے مصائب سے, مظالم سے تنگ آ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں. کیسا اعتماد ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا جگر ہے اور کیسی سمجھ ہے اس 9 عمری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں, صادق ہیں. آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کیے بغیر ہجرت کر لیتا ہوں تو کل یہ مشرکین مکہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خائن نکلے. تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس 9 عمری میں ان کے اپنی امانتیں آپ کے سپرد کرتے ہیں اور اپنے بستر پہ لٹا دیتے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ آج کسی کا ایسا جگرا ہے کہ جسے قتل ہونے کا ڈر ہو اور یہ بھی خوف ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا, غلط فہمی کی بیس پہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, تو کیا کوئی ایسا جگر ہے کسی کا, کوئی ایسی قربانی دینے کے لیے آج تیار ہوتا ہے؟ اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیسا ایمان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ جاتے ہیں. مشرکین کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو علی ہیں, آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اس حال میں اللہ کی طرف سے مقدر تھا, اللہ نے آپ سے کام لینا تھا.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں لوگوں کے سپرد کرتے ہیں، اور 3 دن کے بعد پھر آپ بھی ہجرت فرما لیتے ہیں۔ تو مہاجر صحابہ کی اللہ نے الگ سے فضیلت بیان کی ہے، فرمایا جو لوگ ہجرت کی جنہوں نے اور شروع میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے برابر بھی بعد والے لوگ نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو پہلی لڑائی ہے بدر کی۔ اس وقت مورخین لکھتے ہیں آپ کی عمر 22 سال، بعض روایتوں میں کچھ کمی بیشی بھی ہے، تقریباً 22 سال۔ آپ اندازہ لگائیے 22 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ غزوہ بدر ہے، سامنے 1000 کا لشکر، ادھر 313 کا لشکر۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی سے پہلے جو قوم کے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا، وہ پہلے نکل کے حل میں مبارز کا نعرہ لگاتے تھے۔ حل میں مبارز کا مطلب یہ کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ اس نعرے میں ہوتا یہ تھا کہ جس نے یہ نعرہ لگایا، اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے گویا پیش کر رہا ہے، یعنی وہ یہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ جب تک سامنے والے کو میں قتل نہ کر دوں یا سامنے والا مجھے قتل نہ کر دے، اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ ایسی کنڈیشن میں جو یہ نعرہ لگائے گا اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سامنے سے بھی کوئی بہت ہی بہادر آئے گا، کیونکہ جو آئے گا وہ بھی وہ شخص ہوگا کہ اسے بھی یہ یقین ہوگا کہ ہم دونوں میں سے ایک نے لازمی قتل ہونا ہے۔ تو سامنے سے بھی کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا جو کمزور ہو یا جس کا ظرف چھوٹا ہو۔ ادھر نعرہ لگتا ہے ادھر، اور نعرہ لگانے والے عرب کے 3 بڑے بڑے سردار ہیں جو بہادری میں بڑے مشہور تھے، ایک عتبہ ابن ربیعہ، ایک شیبہ ابن ربیعہ، اور ایک ولید ابن عتبہ۔ شیبہ اور عتبہ یہ دونوں بھائی تھے اور ولید ان کا بیٹا تھا۔ یہ تینوں عرب کے قریش تھے۔ یہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے 3 انصار صحابی آتے ہیں ان کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے، اور وہ بھی حلم مبارز کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ 3 جوان ہیں تو ہماری طرف سے بھی 3۔ یہ قریش کے 3 سردار کہتے ہیں نا 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 نا، ان سے نہیں لڑنا، ہمیں ہمارے جیسے قریشی چاہیے، ہمارے جیسے جوان چاہیے، ہمارے جیسے بہادر چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی طرف دیکھتے ہیں تو ادھر سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 قریشی سردار اس موقع پر آتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ عرب کے سردار کیا کہتے ہیں؟ نعم نعم اکفاؤنا، یہ ہیں ہمارے جیسے، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 22 سال ہے۔ آپ بتائیں ایک 22 سال کا نوجوان لڑکا، کیا اس میں آج یہ تصور ہے کہ وہ تلوار لے کے میدان میں اترے اور اسے پتا ہو کہ جب تک میں قتل نہ کر دیا جاؤں یا میں سامنے والے کو قتل نہ کر دوں اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی؟ کیا کسی 22 سال کے نوجوان کا یہ جگرا ہے آج؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ، ان تینوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید کو قتل کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے سردار کو قتل کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کرنے والے کو بھی یہ دونوں اصحاب مل کے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر میں آپ کی بہادری تھی جو بالکل نوعمری میں، بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اسلام کے لیے آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسری لڑائی اسلام میں غزوہ احد ہے۔ ایک مورخ تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں 17 زخم آئے تھے۔ 17 زخم یہ معمولی نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ کسی کو اپنی بیٹی دے دینا اور ایک پیغمبر کا اپنی بیٹی کسی کو دے دینا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کا جتنا تصور کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ بالکل درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح کیا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کسی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی فضیلت، لیکن پیغمبر، اور وہ پیغمبر جو سید الانبیاء ہو، وہ خود اپنی بیٹی کسی پہ پیش کرے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب نکاح کی عمر ہوئی تو بہت سارے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو علی کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، حضرت علی کا رشتہ پیش کیا، حضرت فاطمہ نے خاموشی ظاہر کی جو اس کی علامت تھی کہ آپ راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔
یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کسی صحابی پر پیش کر رہے ہیں، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قرب کی بیس پر، آپ کے کمالات کی بیس پر اپنا داماد ان کو بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن میں ایک معرکے میں امیر بنا کے بھیجا۔ جب آپ واپس آئے ہیں تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایت کی۔ جیسے بعض حضرات ہوتے ہیں، امیر سے ان کو کچھ ایسی چیز پہنچتی ہے جو وہ پسند نہیں کرتے، تو امیر کے بارے میں کچھ شکایت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت علی کے بارے میں کچھ شکایت کی گئی تو حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی اس شکایت کو خوش نہیں ہیں، اس شکایت کو سننا نہیں چاہتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے جو شکایت کر رہے تھے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اولا بالمؤمنین من انفسہم ہوں، میں مومنین کا خیرخواہ ان کی جان اور مال سے بھی زیادہ ہوں۔ صحابی نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ یقیناً مومنین کے خیرخواہ ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ اور ان کے مال سے بھی زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ یعنی اگر میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں اور اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ، تو علی بھی مسلمانوں کے میری ہی طرح خیر خواہ ہیں، جان اور مال سے بھی زیادہ۔ لہذا تم کیوں علی کی شکایت کر رہے ہو میرے سامنے؟ ان سے زیادہ خیر خواہ تمہارا کوئی امیر ہو نہیں سکتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، جس کی وجہ سے آپ اس لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ خیبر فتح نہیں ہو کے دے رہا، کئی دن ہو گئے، محاصرہ ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفِي رِوَایَةٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں علم اس شخص کو دوں گا، امیر اس شخص کو بناؤں گا، اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ یہ قلعہ فتح کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اگلے دن حضرت علی کو بلایا گیا۔ بہت سارے صحابہ کو یہ تمنا تھی کہ شاید ہمیں دیا جائے گا، شاید فلاں کو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا۔ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، جس سے آپ کو شفا ملی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح فرمایا، اور قیامت تک کے لیے آپ کی فضیلت پر ایک مہر لگ گئی، اور قیامت تک کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے خلاف ایک حجت قائم ہو گئی کہ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی، خلوص کی بشارت دی۔ اور سب سے بڑی فضیلت جو اس واقعے میں یہ ہے کہ دیکھیے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے اس لڑائی میں موجود ہوتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیتے تو یہ بھی بڑی فضیلت تھی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قدرت کی طرف سے مرض میں مبتلا کیا گیا اور جنگ سے غیر حاضر کیا گیا ایک شرعی عذر کی بیس پہ۔ یہ بتانا مقصد تھا قدرت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ یہ جنگ میں حاضر ان کا ہونے کا ارادہ نہیں تھا اور شرعی عذر کی وجہ سے یہ جنگ سے غیر حاضر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ ان کو بلوایا جائے گا، ان کی آنکھوں میں جو بیماری ہے اس سے ان کو شفا دی جائے گی اور پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا کر فتح کی جائے گی، یہ بتانے کے لیے کہ اب تک جو لڑائی میں فتح نہیں ہو رہی تھی، کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی آزمائش نہیں بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور وہ فضیلت اس پروسیس کے بغیر، اس عمل کے بغیر پوری طرح سے ثابت ہو نہیں سکتی تھی۔ کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا مدینہ میں رہنے کا، کہ آپ امہات المومنین کی اور اہل خانہ کی حفاظت کریں اور نگرانی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان،
کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جو لوگ تبوک کو جانتے ہیں اور تبوک کی ہولناکیوں کو جانتے ہیں، ان کی نظر میں اس جملے کی بہت بڑی ویلیو ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ غزوہ تبوک وہ لڑائی ہے جس میں منافقین تو بہرحال پیچھے رہ ہی گئے تھے، بعض مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے جن کی بعد میں توبہ کا اعلان ہوا، ان کو سخت سزا دی گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان جیسے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بہت ہی مخلص صحابی تھے جو اس قدر شدید گرمی تھی اور اتنا لمبا سفر تھا، اور طابت الثمار والظلال، لمبے لمبے گھنے سائے اور کھجوروں کے باغات پک کے تیار ہو چکے تھے۔ ایسے موقع پہ بعض مخلص صحابہ کے پاؤں بھی متزلزل ہو گئے اور وہ بھی پیچھے رہ گئے ایسی جنگ میں۔ تو ایسے موقع پہ تو بہانہ تلاش کر رہے تھے لوگ، کہ بہت سے لوگ، کہ کسی طریقے سے ہم کو بہانہ مل جائے پیچھے رہنے کا۔ ایسے موقع پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ پیچھے رہو، تو وہ ظاہر انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اتنی شدید گرمی، ایسی گرمی تھی کہ منافقین کے بارے میں وعید نازل ہوئی۔ منافقین کہہ رہے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی شدید گرمی میں مت نکلو۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اتنی شدید گرمی میں باغات کو چھوڑ کے جانا یہ ویسے ہی مشکل کام تھا۔ بہت سے منافقین جھوٹے بہانے کر رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم دیا جاتا ہے کہ آپ پیچھے رہیں، تو آپ خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ نبی سے پیچھے رہ کر آپ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے ایک پیچھے رہنے کا بہانہ مل گیا۔ ویسے بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہا ہوں، ایک میں شرکت نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ بلکہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اتخلفونی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ میں کیسے برداشت کر لوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت علی کے دل پر یہ کتنا گراں گزر رہا ہے یہ عمل، کہ میرے ساتھ وہ جنگ میں اور لڑائی میں شریک نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، اے علی کیا تم اس سے خوش نہیں ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تمہارا وہی مقام ہے اور میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دین کی ترویج کے لیے اپنے بھائی چاہیے تھے، تبھی تو اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کہ تو میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اے اللہ تو نے میرے ذمہ بہت بڑا کام لگا دیا ہے فرعون کے پاس جانے کا، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو میری مجھے طاقت دے اور میری کمر کو مضبوط کر دے میرے بھائی ہارون کے ذریعے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارا مقام میری نظر میں وہ ہے اور اللہ کی نظر میں وہ ہے جو موسیٰ کی نظر میں ہارون کا مقام تھا، اور وہی نسبت میری تم سے ہے۔ یعنی میں دین کا کام کر رہا ہوں اور اتنا پورے سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس مشکل ترین کام میں اللہ نے تمہیں میرا ایسے مددگار بنایا ہے جیسے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام بھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں تو ہارون علیہ السلام نے پیچھے بنی اسرائیل کی حفاظت کی ہے، تو تم بھی قوم کی پیچھے حفاظت کرو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، ہاں فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملتی ہے تو آپ کی خلافت میں بہت زیادہ اختلافات، بہت زیادہ آپ کو آزمایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی مخالفت میں غلو کیا، اس وجہ سے برباد ہوئے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی حمایت میں آپ کا مقام انبیاء سے بھی زیادہ بڑھا دیا، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ معتدل رائے وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کی جاتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو علماء بیان کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مقام اللہ نے بہت اونچا بنایا، لیکن آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، جزوی فضائل آپ کے پاس کچھ ایسے فضائل ہیں جو باقی کسی صحابی کو نہیں دیے گئے، وہ فضائل کے قائل ہیں ہم،
اور ساری دنیا قائل ہے ان فضائل کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فضیلت عطا فرمائی تھی کہ اقضاہم علی، جو قوت فیصلہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرتے اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری ضروری سمجھی جاتی تھی. اور حضرت عمر نے تو بعض فیصلے اپنے حضرت علی کے فیصلوں کی وجہ سے چینج کیے. وراثت کے ایک اہم مسئلے میں حضرت علی نے جب رہنمائی فرمائی تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیسے پیارے الفاظ ہیں آپ کی فضیلت میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے غیر معمولی علم اور ذہانت بھی دیا تھا. بہت سے تابعین اس کے قائل ہوئے ہیں کہ اللہ نے صحابہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو باقی تمام صحابہ پر فضیلت دی تھی. مسروق الاجدع بہت بڑے تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہیں. بخاری میں بہت سی روایتیں آپ سے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو 6 صحابہ میں بند کیا، جن میں ایک علی اور عبداللہ بن مسعود بھی ذکر کیے. فرمایا ان 6 کے علم کو اللہ نے ان 2 میں بند کیا، علی اور ابن مسعود میں. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی کم عمری میں اسلام قبول کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رشتہ داری ہے کہ آپ کے دادا اور نبی کے دادا ایک ہی ہیں، تو آپ حضرت علی کے والد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دونوں بھائی ہیں. اتنے قریبی رشتہ، پھر اس رشتے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن جاتے ہیں. تو کم عمری میں اتنی جنگوں میں شرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت، اس سے آپ کو علم سیکھنے کا بہت موقع ملا. پھر خلفائے راشدین کے ہر اہم فیصلوں میں آپ شریک رہے. تو خلفائے راشدین کا نظام، باقی جو 3 خلفاء تھے ان کا نظام حکومت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عمر نے جو کمیٹی بنائی اس میں آپ کو شریک کیا اور خلافت کا اہل قرار دیا. اور حضرت عمر کے فیصلوں میں اور پھر یہ جو تجربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی بیس پر بہت سے علماء کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت علی اور ابن مسعود کو عطا کیا وہ علم کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تو عطا کیا لیکن قضا، کیونکہ آپ حاکم بھی تھے تو قضا کے فیصلوں میں اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. ہم وراثت کے مسائل جب طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو ایک مشہور مسئلہ ہے، مسئلہ اقدریہ کہلاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، کسی نے آپ سے وراثت کا ایک پیچیدہ مسئلہ پوچھا. اگر وہ مسئلہ بھی بیان کروں تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا اور بہت مشکل سے وہ سمجھایا جا سکتا ہے، اس لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. وہ ایسا مسئلہ ہے کہ وراثت کے طلبہ سمجھتے ہیں کہ کیلکولیٹر کے بغیر اور جمع تفریق کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے اس کا جواب دینا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے وراثت کا، بہت پیچیدہ مسئلہ، اور آپ خطبے کے درمیان میں اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کے حصے سے اتنا گھٹا دو، فلاں کو کے حصے میں اتنا بڑھا دو. آج بھی عقل حیران ہوتی ہے، کیا ذہانت تھی، کیا دماغ تھا کہ ریاضی کا اتنا پیچیدہ مسئلہ کسی کیلکولیٹر کے بغیر، کوئی قلم اور کاغذ استعمال کیے بغیر ممبر پہ کھڑے کھڑے بیان کر دیتے ہیں. بہت بڑی ذہانت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے جو جن صفات سے نوازا ان میں تحمل اور بردباری بھی، کیونکہ آپ کا زیادہ تر زمانہ، خلافت کا زمانہ جنگوں میں گزرا اور اپنوں ہی سے لڑائیاں ہوئی ہیں. بہت سارے لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا. ایسے موقع پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے مخالفین کے لیے کبھی کوئی نازیبا لفظ نہیں نکلا. یہاں تک کہ جنگ صفی میں اور جنگ جمل میں آپ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ پہل ہماری طرف سے کبھی بھی نہیں ہوگی. جب باغی پہل کریں گے تو ہم نے جوابی کارروائی کرنی ہے، پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی. بتاؤ آج دنیا میں کسی حکومت میں یہ تصور ہے کہ ایک طرف بغاوت ہو، ایک طرف آپ کے مخالفین ہو اور حکومت یہ آرڈر جاری کرے کہ ہم نے پہل نہیں کرنی؟ یہ کہنا آسان ہے، اس کا پریکٹیکلی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. لیکن آپ ان اہل علم کا اور ان اہل اسلام کا احترام کر رہے ہیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے. ان کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے. کتنا بڑا ظرف ہے، کتنا بڑا حوصلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت اور آپ کا جو قوت فیصلہ ہے وہ اس کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں. آج بھی غیر مسلموں کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدل و انصاف ہے کہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر، جج کے سامنے کھڑے ہو کر بیان دے رہے ہیں اور اس کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو، جبکہ آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. آج غیروں نے خلفائے راشدین سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے ان فیصلوں کو اسلامی قانون میں بہت اہمیت حاصل ہے. آپ کو کے خلاف جب بغاوتیں ہوئی ہیں
تو ان میں خوارج اور ناصبیہ پیدا ہوئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، غلو کا شکار تھے. اور خوارج کی خاص بات یہ تھی کہ یہ نالائق قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے آپ کی اطاعت سے، آپ کی بیعت سے ہاتھ کھینچتے تھے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بعض نالائقوں نے، بعض جہلا نے یہ بات لکھی ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت علی کی خلافت پہ چونکہ اجماع نہیں ہوا لہذا مسلمانوں کے بالاتفاق امیر المومنین نہیں ہے. تو یہ بات 100% غلط ہے. یہ درست ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت نہیں کی تھی، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اختلافات کا شکار ہوئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس میں چونکہ حضرت علی کا نام بھی تھا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ ہیں، اس کی بیس پر خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حق تھا حضرت عثمان کے بعد. لہذا جن حضرات نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ان کا شمار باغیوں میں ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ بغاوت اجتہادی خطا پر مبنی تھی، لہذا ان میں جو اصحاب رسول تھے ان کی شان میں ہم گستاخی نہیں کرتے اور ان کی اس غلطی کو اجتہادی غلطی قرار دیتے ہیں. لیکن تمام اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں یہ بات بہرحال موجود ہے کہ ان کا جو عمل تھا لڑائی کا وہ بہرحال بغاوت تھا، اور بغاوت امیر المومنین کے خلاف لڑائی ہی کو کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق خلیفہ مانتے ہیں، تبھی ان کے خلاف بغاوت کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں اور ناجائز قرار دیتے ہیں. تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں خوارج موجود ہیں، ناصبیہ موجود ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ عمل اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. کسی کی حمایت میں غلو کرنا اور کسی کی مخالفت میں غلو کرنا، یہ دونوں طریقے اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اس میں بھی اللہ کے دو طریقے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو طبعی موت دیتے ہیں اور بعض لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں تاکہ ان کی فضیلت پر اور مہر لگ جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دنیا سے اٹھانے کا وقت آیا تو اللہ نے آپ کے لیے شہادت جیسے مبارک عمل کا انتخاب کیا. فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک ناصبی بدبخت جو طاق میں بیٹھا ہوا تھا وہ بڑھتا ہے اور خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیتا ہے. اور شہادت کے وقت جو آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ کی قسم. یہ تھے ہمارے وہ اکابر اور وہ اہل بیت جن کی تقلید کا ہمیں حکم دیا گیا، جن کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے، آپ کو اٹھایا اور 2 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ فضائل تھے جو لاکھوں فضائل میں سے چند ایک فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے. اور سب سے اہم ترین بات جو آخر میں میں کروں گا کہ آج ہم فضائل سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن ان شخصیات کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. کسی نے کہا نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک آپ کو عشق نہیں ہوگا ایمان قبول نہیں ہوگا. لیکن عشق نام دعووں کا نہیں ہے بلکہ پیروی کا ہے. تو اہل بیت سے جب تک آپ کو عشق نہیں ہے تو آپ کا ایمان قبول نہیں ہے. لیکن عشق کا دعویٰ اس وقت قبول ہوگا جب آپ اہل بیت کو فالو کرتے ہیں. اہل بیت زاہد فی دنیا تھے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے. حضرت علی رات کو داڑھی پکڑ کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور دنیا کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ تو مجھے ورغہ لانے کے لیے آ رہی ہے. جب قبرستان سے گزرتے تو عبرت کے لیے اہل قبور کو خطاب کرتے کہ کہاں گئی وہ تمہاری رونق اور کہاں گئے وہ تمہارے جو بھی دنیا داری اور